السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آئیے اللہ سے دوستی کرتے ہیں، اللہ سے ملاقات کرتے ہیں، آپ کو حیرت ہوگی، آپ کو تعجب ہوگا کہ رب سے ملاقات اور کیسے رب سے دوستی کریں۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رب سے بات کرنے کا ڈھنگ کیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ سے بات کرنے کے لیے آپ کے پاس وقت ہے، جیسے آپ کو پکنک بنانے کے لیے وقت ہے، جیسے آپ کو پارٹی کرنے کے لیے وقت ہے، جیسے آپ ٹی پارٹی کرتے ہیں یا کوئی پروگرام، شادی بیاہ، گھومنے ٹہلنے کا پروگرام، اس کے لیے آپ وقت مقرر کرتے ہیں، اس کے لیے آپ ٹائم مقرر کرتے ہیں۔ دعوتوں پہ جانے کے لیے گھنٹوں تیار ہوتے ہیں، گھنٹوں ہماری مائیں بہنیں تیار ہوتی ہیں۔ کام پر جانے کے لیے آپ کو وقت کا خیال ہوتا ہے کہ فلانے وقت ہم کو ہماری ڈیوٹی ہے، فلانے وقت ہمیں کام سے باہر نکلنا ہے، فلانے وقت کی فلائٹ ہے، فلانے وقت ہم کو ٹرین پکڑنی ہے، فلانے وقت ہم کو بس میں جانا، فلانے وقت فلاں کی شادی، فلانے وقت یہ پارٹی، وہ دعوت آپ کے پاس ہے۔ آپ وقت مقرر کرتے ہیں، آپ کے پاس ٹائم ہے۔ تو کیا کبھی آپ نے اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے بھی کوئی وقت مقرر کیا، کوئی ٹائم اپنی زندگی میں رکھا ہے؟ آپ لوگ تو یہی کہیں گے کہ بھئی ہم تو پانچوں وقت کی نماز پڑھتے ہیں، رب سے ملاقات کے لیے مسجد میں جاتے ہیں، یا گھر میں ہماری مائیں بہنیں گھر میں کہیں کہ ہم نماز پڑھ لیں۔ تو پتہ ہے یہ کوئی بہت بڑی بات، خوبی نہیں ہے۔ نماز تو سبھی پڑھتے ہیں۔ اللہ نے جن کے نصیب میں لکھا ہے، جو واقعی خوش نصیب ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں۔ جن کا مقدر جہنم ہے، ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، اللہ کی ناراضگی ہے، ان کی بات چھوڑیے۔ لیکن نماز پڑھنے میں بھی مختلف لوگ ہوتے ہیں، مختلف انداز ہوتا ہے، کسی کا کہیں دماغ، کسی کا کہیں دل۔ کھڑے رہتے مسجد میں، نظر کہیں اور ہوتی ہے، دماغ کہیں اور ہوتا ہے۔ نماز کے اندر جو اصل چیز مقصود ہے، خشوع اور خضوع، یعنی اللہ رب العزت کی رضا، خوشنودی، اللہ کی سنت کی اللہ کے نبی کے سنت کی پیروی، یہ ضروری ہوتی ہے۔ لیکن یہ ہر کسی کے پاس تھوڑی ہوتی ہے، یہ ہر کسی یہ بھی نصیب والوں کو ملتی ہے۔ ورنہ میں اگر یہ کہوں کہ ہم جیسے تو بس سجدے کر کے اٹھک بیٹھک کر کے چلے آتے ہیں، جلدی جلدی ٹائم پاس، انا للہ و انا الیہ۔ تو ہے کی بات ہے، یہ میں جو بول رہا ہوں وہ حقیقت ہے، یہ نہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا وقت رکھیں، کوئی ٹائم مقرر کریں، اور ایک ایسا وقت جو فارغ ہو آپ کے پاس، جس میں آپ صاف ستھرا ہو کر، نہا دھو کر، یا پاک صاف ہو کر، وضو بنا کر، خوشبو وغیرہ لگا کر، جیسے آپ ایک پارٹی میں جاتے ہیں، مہمان سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں، گویا آپ اللہ کے سامنے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ خود کو اچھا بنائیں۔ خود اللہ رب العزت جب نعمت دیتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے اس نعمت کا اثر اس کے جسم کے اوپر بھی میں دیکھوں، اللہ خوش ہوتا ہے۔ یعنی اللہ نے آپ کو نوازا ہے، جیسے بھی، جس حال میں بھی، جیسے بھی، اس کا اظہار کریں، بہت اہتمام کے ساتھ اللہ عز و جل کے سامنے حاضری دیں۔ کچھ نہیں کرنا، آپ کو صرف کوئی بہت بڑی لمبی چوڑی نماز نہیں پڑھنی، پورے قرآن کی تلاوت کی بات نہیں کروں گا میں، کوئی لمبی لمبی تسبیحات نہیں، بس خود کو اپنے رب کے لیے پیارا سا بنائیں، خوبصورت سا بنائیں، اور قبلہ رخ ہو کر چاہے نماز بچھائیں، اور کم از کم 2 رکعت پڑھ لیں، کم از کم 2 رکعت پڑھ کر کے بیٹھ جائیں، اور اللہ کو اپنا حال چال سنائیں، غور سے مراقبہ کر کے بیٹھ کر، سر جھکا کر اپنے دل سے اپنے من سے اللہ سے بات کریں، اپنے دل سے اللہ کو بتائیں، اپنا حال بتائیں کہ آپ کس حال میں ہیں۔ اچھے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ آپ کو کوئی تکلیف ہے وہ سنائیں، اپنی مشکلات اللہ تعالیٰ کو بتائیں، بالکل جیسے اپنے کسی جگری اور پیارے اور عزیز دوست کے بغل میں بیٹھ کر آپ خسر کر کے دھیرے دھیرے اس کو اپنے دل کی بات بتاتے ہیں۔ رونا ہے تو روئیے بھی، نہیں رونا آتا تو اللہ کے سامنے اپنا چہرہ ہی رونے والا بنا لیجئے، اور اگر زیادہ ہو تو ہاتھ پھیلا دیجئے، دونوں ہاتھ چہرے کے سامنے پھیلا دیجئے اپنے، اور خوش ہونا ہے تو خوش بھی ہوئیے، اللہ تیرا شکر ہے مجھے یہ ملا، اللہ مجھے یہ ملا، خوش ہوئیے۔ آپ اپنی امیدیں، آرزوئیں اللہ کو بتائیں، جو آپ نے اپنے رب سے باندھ کے رکھی ہیں، اپنے رب کو بتائیں، اپنی کمزوریاں بتائیں، اللہ میں اتنا کمزور ہوں، اللہ اتنا بے بس ہوں، اس کے سامنے اپنی غلطیوں کا اقرار کریں،
مانیں کہ میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیر الخطائین التوابون، سب سے بہترین غلطی کرنے والے وہ ہیں جو اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں، ورنہ ہر بنی آدم غلطی کرتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں، اس سے معافیاں مانگیں، توبہ کریں، اور جو دل کرتا ہے اپنے رب سے وہ ساری باتیں کریں، 2 منٹ 5 منٹ آدھا گھنٹہ بات کریں اللہ سے۔ ہاں، مصلی پہ بیٹھ کر اللہ سے گفتگو کریں، بات کریں، اور یہ یقین رکھیں کہ آپ کا اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کو سن رہا ہے، سمیع بصیر ہے، دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے۔ ہم اسے نہیں دیکھ سکتے، لا تبصر الابصار، اسے نگاہیں نہیں دے سکتی، لیکن ہم اپنے دل کی کہ وہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ خوب رو لیں، دل کی بات بیان کر لیں، اور جب اٹھنے لگے تو بالکل ادب اور احترام کے ساتھ ویسے ہی اٹھیں جیسے آپ کسی دوست سے گلے لگ کر پیار اور محبت سے رخصت ہوتے ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے ایسے ہی رخصت ہوں، اور پھر میرا دعویٰ ہے آپ سکون سے بھر جائیں گے، اطمینان سے بھر جائیں گے۔ پتہ ہے جو شکایات، جو دل کا بوجھ آپ اللہ تعالیٰ سے کر کے آئے ہوں گے، ہے نا، وہ خود بخود ختم ہونے لگنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ ہے سب سے بڑی دولت۔ جی دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ انہیں ختم کر دے گا، اور دل کے اندر اور شکر پیدا ہوگا، بڑھ جائے گا، اور اللہ کا شکر ادا کریں گے آپ، اور آپ کا دل صاف ہونے لگے گا، اس کے اندر اطمینان، راحت، امن اور سکون ہونے لگے گا، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ احساس یہ پیدا ہونے لگے گا، اور احساس رہنے لگے گا کہ آپ تنہا ہو کر بھی تنہا نہیں ہیں۔ بھلے آپ کا کوئی غم گسار نہیں، بھلے آپ کا کوئی حال چال پوچھنے والا نہیں، آپ کے پاس بیٹھنے والا نہیں، لیکن آپ محسوس کریں گے کہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے، اس کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ اور پتہ ہے کیا؟ پتہ ہے کیا آپ کو اپنے رب سے بہترین بدلہ ملے گا۔ اور یاد رکھیے، سنیے، اللہ سے بہتر دوست کوئی نہیں ہوتا، کہیں نہیں ملے گا آپ کو اللہ سے بہتر دوست۔ تو اپنے رب سے دوستی کیجیے، اپنے رب سے دوستی کیجیے، اور رب سے ملاقات کا ایک خاص وقت رات کا وقت ہوتا ہے، جب لوگ سو جاتے ہیں، تب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ اترتا ہے، عرش سے اترتا ہے، اور کہتا ہے کوئی معافی مانگنے والا جسے میں معاف کر دوں؟ ہے کوئی غربت و افلاس اور غریبی سے نجات کی دعا کرنے والا، مجھے پکارنے والا، میں اس کی غربت و افلاس کو دور کر دوں؟ ہے کوئی خطا کار جس کی خطاؤں کو معاف کر دوں؟ ہے کوئی غریب جسے میں مالدار بنا دوں؟ اس طرح سے اللہ سحر طلوع فجر تک، فجر کی اذان تک اللہ تعالیٰ پکارتا ہے۔ یہ سب سے بہترین وقت ہوتا ہے کہ آپ اللہ تہجد بھی پڑھ لیں، اگر نہیں تو کم از کم 2 رکعت پڑھ لیں، اللہ اکبر، اور اللہ سے بات کریں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ رہی اللہ سے آپ کی ملاقات کا طریقہ، اور اللہ سے بات کرنے کا سلیقہ، اور اللہ تعالیٰ سے دوستی کرنے کا طریقہ۔ اللہ ہمیں اپنا دوست بنائے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ تو ہے ہی مومنوں کا دوست جو انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے۔ یہ ہے اللہ۔ اللہ ہم سب کے اوپر رحم فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔